تیسری بات یہ ہے کہ رمضان سے اس شخص کو فائدہ ہوگا، رمضان اس شخص کی زندگی کو بدلے گا اور اس کی مغفرت ہوگی اور اس کی حالت بدلے گی جس کی کمائی حلال کی ہوگی۔ حرام کمانے والوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے اور اس کی تراویح سے اور اس کی تہجد سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کی آمدن حلال نہ ہو، مثلا وہ سودی بینک کے اندر جاب کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، یا ایسے ہی انشورنس کمپنیوں کے اندر جاب کرتا ہے، یا کوئی اور حرام کی آمدن کے ساتھ وہ وابستہ ہے، تو اس کو یہ چاہیے، اس کے لیے خواتین سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی کمائیوں کی بھی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ ان کی کمائیاں حلال ہیں یا نہیں ہیں حلال۔ مردوں میں جو حرام کمانے کی سب سے زیادہ مزاج بنتا ہے، عام طور پر اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خواتین کے مطالبے بہت زیادہ ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا لائف سٹینڈرڈ چاہیے، ان کو ایک معیار زندگی چاہیے، ان کے مطالبے پورے کرنے کے چکر کے اندر ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں ان کے لیے ہر چیز مہیا کرنی ہوتی۔ اس لیے آپ مردوں سے کبھی سروے کر کے دیکھیں حرام کمانے والوں سے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کو یہ بہانہ کریں گے، حالانکہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن بس انسان دوسروں پر ڈالتا ہے چونکہ۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی آمدنی کے بارے میں غور کریں اور اپنے مردوں کو بتائیں کہ حرام کمائی گھر کے اندر نہ لے کر آئیں، اور ہم ہر حال میں گزارا کر لیں گی لیکن اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گی۔ مجھے بہت ایسی خواتین کے فون بھی آتے ہیں، مسئلے بھی پوچھتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی کمائیاں حرام ہیں اور یہ کمائی گھروں میں آتی ہے، بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو ہم تو اپنے بچوں کی پرورش حرام سے کر رہے ہیں۔ شوہر کو فکر نہیں ہوتی، بیویوں کو فکر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس بات کو دیکھیں کہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو مسئلے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی حرام کمائی سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے خود کماتی ہیں، بچوں کا کھانا پینا اس سے نہ ہو۔